أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. معزز حضرات و خواتین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی حقیقت بتاتا ہے اور ہم پر اس کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے یہ بھی بتا رہا ہے. سارے انسانوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے. یہ تو سب جانتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسانوں کا وجود ہو یا دیگر اور حیوانات کا، تو سب کو ماں ہی جنم دیتی ہے. تو ماں کے پیٹوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کا یہ احسان تم پر ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی لیے لفظ جلالہ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے. یہ عربی زبان کا ایک اہم اسلوب ہے. بلاغت میں اس کو جو کیا ہے، بڑا اونچا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو تمہارے اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. کس حالت میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس حال میں تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، نہ دین جانتے، نہ دنیا جانتے، نہ نفع جانتے، نہ نقصان جانتے، نہ بھلا جانتے، نہ برا جانتے، نہ حق جانتے، نہ باطل جانتے. کوئی چیز تم نہیں جانتے، حتیٰ کہ تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہاری ماں کون، تمہارے باپ، تمہارے بھائی بہن، جی دنیا کی کوئی چیز نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے، کچھ نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا. تو یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ سب اس کو جانتے ہی ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن معلومات کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کیا نعمتیں عطا کرتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تین نعمتیں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وجود بخشنے کے بعد تمہیں اپنی جانب سے کان، آنکھیں اور دل و دماغ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو. یہی تین ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی ہر انسان کو ملی ہوئی، الا ماشاء اللہ کہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہی آدمی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں. یہاں بھی جو کان کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت مکمل طور پر سماعت کی یہ حس لے کر وہ دنیا میں آتا ہے، جبکہ بصارت بھی اس کی چند دنوں کے بعد ہی صحیح طور پہ اس کو حاصل ہوتی ہے. دیکھنا بھی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ فوراً نہیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں، یہ سائنس کہتی ہے آج کی. لیکن جہاں تک سننے کا تعلق ہے، جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے برابر وہ سننا شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کان کی نعمت کا ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اور پھر ایک اور حکمت اہل علم
کان اور آنکھ کے درمیان ترتیب کی یہ بھی بتاتے ہیں کہ کان یا سننا ایک ایسی نعمت ہے کہ آدمی ہر طرف سے سن سکتا ہے، پیچھے بھی کوئی آواز آئے تو سن سکتا ہے، دائیں بائیں آگے ہر طرف سے، بلکہ جہات ست جن کو کہا جاتا ہے کہ 6 جو جہات ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، تو یہ پورے 6 کے 6 جہتوں سے بھی سن تو سکتا ہے، مگر دیکھنا صرف جس طرف وہ دیکھ سکتا ہے اسی طرف جو نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت اہل علم کان اور آنکھ کو آگے پیچھے ذکر کرنے کی بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ ہم کو یہ حقیقتیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، اور تمہیں وجود بخشنے کے بعد تمہاری اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، تمہیں ہر چیز کا علم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلومات حاصل کرنے کے یہ 3 وسائل، سب سے اہم وسائل اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیے ہیں۔ اگر آدمی ان نعمتوں کی قدر و قیمت جاننا چاہتا ہے تو ذرا ان لوگوں کو دیکھ لے جو ان میں سے کسی بھی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے اطراف و اکناف کبھی ہم مجنون کو دیکھتے ہیں، پاگل کہ جس کی عقل بالکل بھی نہیں ہے، تو ایسا آدمی کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، کہاں کیا بھلا کیا برا، کیا نفع کیا نقصان، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے، کہاں سے اس کو مل رہا ہے، کیسے پہنتا ہے، کیسے سوتا ہے جاگتا ہے، کسی چیز کی اس کی کوئی کیا ہے شد بد نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا اور وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے، وہ آدمی بالکل ہر چیز کا اہتمام کرے گا، کچرے میں جا کے نہیں سو جائے گا، لیکن آپ ایک مجنون کو دیکھیں گے کہ وہاں بھی وہ سویا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ایسی چیزیں جہاں سے کوئی ہوش مند آدمی اٹھا کر نہیں کھا سکتا، مگر اس جگہ سے بھی ایک مجنون اور ایک پاگل کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی وہ چیز اٹھا کر کھا لیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اپنے اطراف و اکناف نابینا لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، خاص کر ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو کتنے نابینا جی چلے آتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بیچتا ہوا آتا ہے، کوئی مانگتا ہوا آتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کس قدر دشواری کے ساتھ اپنی زندگی کے دن کاٹتے ہیں۔ چلنا پھرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑھا تو نہیں کہ میں نقصان اٹھا لوں، میں کہیں گر نہ پڑوں، بلکہ ہوتا بھی ہے ایسے، بسا اوقات کوئی ان کو دیکھ کر بچانے والا نہیں تو کسی گڑھے میں جا کر گر بھی پڑتے ہیں۔ کتنے حادثات کے یہ سب شکار ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بصارت کی نعمت جو ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، اس کی کیا مصلحت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی اس نعمت سے محروم لوگ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے دن رات کالا سفید ہر چیز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جب یہ آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، بصارت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو دنیا کی رنگینیاں ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز میں ہم تمیز کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے سماعت کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ایسے لوگ جو سماعت سے محروم ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بھی چیز سنانا سمجھانا کتنا مشکل نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہی کہتے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی دینی دنیاوی، ہر نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، مگر اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ 3 نعمتوں کا جو ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لعلکم تشکرون،
تاکہ تم اللہ رب العالمین کو پہچان کر، اپنے خالق کو پہچان کر اس کے شکر گزار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو نعمتیں دی ہیں، جی بصارت کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی کتنی نشانیاں انسان دیکھتا ہے، زمین آسمان پھیلے ہوئے، یہ سب چاند سورج ستارے درخت اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رکھی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدر و قیمت پہچاننی ہے، اس کی عظمت کا تم کو اندازہ لگانا ہے، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اگر اپنے آپ میں جھانک کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دے رکھا ہے، تو یہ خود کافی ہے تمہیں اپنے پروردگار تک پہنچانے کے لیے، کہ ان میں اگر تم صحیح معنوں میں تدبر کر لو، غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس شکل کا بنایا ہے، جی سر اوپر پیر نیچے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن تقویم میں بنایا ہے۔ اگر ذرا الٹا ہوتا سوچ کر دیکھیں، ہمارے اپنے چہرے کی جو شکلیں ہیں، ناک جہاں ہونا ہے، کان جہاں ہونے ہیں، بالکل اللہ رب العالمین نے ہر چیز جہاں ہونا ہے وہاں بنایا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی ہم کسی آدمی کے اندر ذرا کسی کی ناک بڑی ہو کی دیکھتے ہیں، یا کسی کے کان بڑے چھوٹے کسی بھی طرح کی چیز دیکھتے ہیں، تو ہمیں کتنا وہ بھونڈا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، خاص کر یہ بڑی عظیم نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتاتے ہیں لعلکم تشکرون کہہ کر، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو۔ لیکن اللہ رب العالمین جیسے کہ بتاتے ہیں کہ کتنے ایسے انسان کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کا جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، ان کو دل بھی ہم نے دیے ہیں، مگر ان دل و دماغ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، مگر ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کان بھی دیے ہیں، مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ وہ تو بالکل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ ہے، دنیا سب سمجھ رہے ہیں، مگر صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا استعمال کر کے اپنے خالق تک پہنچنا اور اس کی نعمتوں کا جو ہے کیا ہے اس کا قائل ہونا، تو یہ کام وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہو کر بھی ان کا شمار چوپایوں میں ہو رہا ہے۔ وہ تو چوپایوں کی طرح سے ہیں، جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو یہ نعمتیں، خاص کر عقل کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، تو اسی نعمت کے ذریعے بندہ اس دنیا میں، اس دنیا کی جو ہے کیا ہے زندگی کو کیسے بالکل جو ہے گزارنا ہے وہ گزار رہا ہے۔ ہر ایک پر کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کی قوت دی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس کو اپنے جو ہے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کی نعمت دی ہے، تو تب یہ دنیا آج ہم کو اتنی ترقی کی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں وجود بخشنے کا اور ان تین نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا استعمال جیسے کرنا ہے، جہاں کرنا ہے وہاں ہم کریں گے، تو تب یقیناً اللہ رب العالمین کے شکر کا تقاضا ہم جو نا پورا کر سکتے ہیں۔ پورا تو نہیں کر سکتے ہیں، بہرحال کسی حد تک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی آنکھوں کو جی جہاں استعمال کرنا پسند کرتا ہے وہاں استعمال کریں۔ جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
آدمی غور کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظیم نعمت جو نوازا ہے، میں اس نعمت کو کہاں کہاں دنیا کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیسے کیسے نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد نہیں میں نے کب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جان کر اور اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں نے شکر ادا نہیں کیا، یہ سوچ کر میری اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو بہائے ہوں کب میں نے یہ عمل کیا، آدمی کو یاد نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کتنا اس نعمت کا استعمال بندہ نہیں کرتا ہے۔ وہ بندے بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی وہاں جزا یا سزا پانے پر جو اس برابر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ایسے بندے بھی اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا استعمال آنکھ کا ہو، کان کا ہو یا اپنے دل و دماغ کا ہو، کیا کیا برائیاں سوچنے کے لیے، کس طریقے سے میں برائی کر سکتا ہوں، کیسے میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں کیا کروں تو میں جو ہے کیا کامیاب رہوں اور دوسروں کو میں نقصان پہنچا سکوں۔ آدمی ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے اپنا دماغ بہت استعمال کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں، کن کن راستوں پر میں چلوں تو اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو سوچنے والے بندے اللہ ماشاء اللہ بہت کم جنا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا استعمال جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہاں ہم کریں گے تو تب صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا ہم شکر جنا ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بات بتائی، آج بھی ہم لوگ سورہ کہف کے سورہ اس میں مریم میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب نصیحت کر رہے ہیں تو کیا جو نا ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ کیوں ایسی جو نا بتوں کی عبادت کر رہے ہو، نہ جو سنتے ہیں نہ جو دیکھتے ہیں اور نہ ان میں کسی طرح کے ہوش و حواس ہے، نہ ان کو کوئی عقل کی نعمت حاصل ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں، آپ کا کچھ بھلا کریں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی جو نا کیا ہے بے جان چیزوں کی آپ پرستش کیوں کرتے ہیں، پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، یہ جو نا نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہ صحیح معنوں میں بہت عظیم ترین نعمتیں ہیں، خاص کر یہ تینوں نعمتیں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی ہمارے اپنے جسم میں بے تحاشا نعمتیں ہیں، آدمی کیسی کیسی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے جسم کا جو نظام بنایا ہوا ہے، ذرا سا یہ نظام بگڑتا ہے تو آدمی کتنا پریشان نہیں ہو جاتا ہے، معمولی سی ہوا اگر خارج نہیں ہوئی انسان کی کتنا پریشان نہیں ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے اگر نہیں اتر پاتے ہیں اکرمکم اللہ تو کتنا انسان جو نا پریشان نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کی بجائے جو بنیادی بہت عظیم ترین نعمت ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس لیے ان 3 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار بھی کر دیا کہ دیکھو تم اپنی ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہو، کہاں کرتے ہو، سوچ سمجھ کر کرنا، کہ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے پیچھے آپ مت پڑیے، اس میں کچھ بھی مت بولیے آپ، کہ آپ کو بغیر جانے کچھ بھی بولنے کا حق نہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں اسے بولنا نہیں چاہیے، اپنی زبان بند رکھنا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی نگاہیں، تمہارے اپنے دل و دماغ، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔
ہاں کہ میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کتنے گھنٹے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کیا، اور کتنا میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن اسے دیکھ کر پڑھنے، اور پھر اللہ نے مجھے عقل کی نعمت دی تو اسے سمجھنے میں نے کتنا اس کو استعمال کیا، یہ بھی ہے۔ یا پھر دوسرے طریقے سے میں نے کہاں کہاں اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے دل و دماغ کا میں نے استعمال، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اپنے مسلمانوں کے حالات، خاص کر ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں، صرف نوجوانوں ہی پر کوئی چیز منحصر نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی بس یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں، اپنے کان کہاں کہاں یہ جو لگائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنا بالکل اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس کی اپنی جو پہچان کے لیے اور اس کی قدر کرنے کے لیے، اس کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو انہی نعمتوں کو ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری میں، نافرمانی میں کثرت سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے ہم سے، میں نے تم کو یہ نعمت دی تھی تو تم نے کہاں تک اس کا فائدہ اٹھایا، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے تم نے اسے کتنا استعمال کیا۔ کل ہم کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح سالم رکھا ہے۔ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں دے کر پھر کسی حادثے میں، کسی بیماری میں ان سے یہ نعمتیں جب چھین لیتا ہے تو واقعی ان کی دیکھیے تڑپ کیا ہوتی ہے، کیسے اس کے بعد وہ زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دے رکھا تھا، میں نے ساری دنیا دیکھی، سب کچھ ہوا، لیکن میری اپنی آنکھ کسی حادثے میں چلی گئی، کسی بیماری کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی، اور اب میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، تو میرا کیا حال ہو گیا اور میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک ایک قدم کے لیے میں دوسروں کا محتاج ہو جا رہا ہوں، دیوار پکڑ کر مجھے چلنا پڑ رہا ہے، سوچ سوچ کر، گن گن کر مجھے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ میرا اپنا کمرہ کہاں، باتھ روم کہاں، یہ کہاں، وہ کہاں، آدمی بالکل گھر کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جب ہمارے ساتھ بالکل صحیح سالم ہے، پوری دنیا بھر ہم چکر لگاتے رہتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کسی ایک دوسرے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے اسی کا ہم استعمال کر کے بڑے آرام سے پوری دنیا گھوم کر چلے آتے ہیں اپنے گھر۔ تو یہ کتنی عظیم ترین نعمتیں ہیں، ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ نعمتیں تم کو اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیکن کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کر کے بھی یہی بتاتے ہیں قلیلا ما تشکرون ملک ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں جن کا استعمال کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے، بہت کم، بالکل۔ یعنی کبھی کبھی یہ اسلوب ایسا کہ شکر ادا ہی نہیں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم کبھی شکر ادا ہی نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضرات و خواتین، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی یہ سب امانتیں ہیں، ہمارے پاس نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ہم نے ان کا استعمال کیسے کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ویسے ہم اس کا استعمال کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں کو برقرار رکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ان پر اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور بھی دینے کا مطلب، بڑھا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سابقہ نعمتیں وہ بھی آپ کی برقرار رہیں گی، اس پر اور بھی اضافہ ہوگا۔ اور اگر
بندے ناشکری کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بندے ناشکری پر اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنی دی ہوئی نعمتیں بھی ان سے چھین لیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم یا ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو اور جب تک اس نعمت کا وہ حق ادا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، نعمتیں برقرار رہتی ہیں. وہ بھی شکری تدوم النعم، بالکل معروف بات ہے کہ جب تک شکر ادا کرتے ہیں نعمتیں برقرار رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی بندے ناشکری پر اتر آتے ہیں، وہ جماعت، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی اس جگہ ناشکری کرنے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل مثالیں دے کر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ایک قریے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس کے پاس بالکل جو ہے کیا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی روزی روٹی، ہر طرح کی نعمتوں سے وہ بالکل مالا مال تھے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جیسے ہی انہوں نے، قریے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیا اور وہ بھوکے پیاسے جو نہ ہو کر رہ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے کبھی بھی وہ چھین سکتا ہے. بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب نہ صحیح صبح نہ شام میں کبھی بھی بندہ لوٹ آئے، جی میری طرف آ جائے، توبہ کر لے. لیکن اگر بندے مسلسل اپنی ناشکری پر جو نہ اڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کرنے اور اس کی نعمتیں پہچاننے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.